صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. بیت رضوان کا ذکر کل ہوا. بیت رضوان اس بیت کو کہا جاتا ہے جو کہ 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اور بیت کی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اچھا یہ بیت کس بات پر ہوئی؟ اس بات پر ہوئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا. آپ نے بھیجا تھا سفیر بنا کر. تو ادھر یہ افواہ آئی کہ ان کو شہید کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت عثمان کا کیا کریں گے جی؟ بدلہ لیں گے. تو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو سارے صحابہ نے بیعت کیا. اب یہاں عقیدے کی بات کیا ہے؟ قرآن عقیدہ کیا بتاتے ہیں اور لوگ کیا بتاتے ہیں؟ عقیدہ وہ قبول ہوگا اللہ کے دربار میں جو کہ قرآن کا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کیوں فرمایا؟ حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو نہیں ہوئے, وہ تو زندہ تھے. پھر بیعت کیوں بھی؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. انبیاء کے سردار, دو جہانوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں کہ وہ شہید ہے یا زندہ ہے. تو اس وجہ سے بیعت نہیں. اگر آپ کو علم ہو, جس طرح کے آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے, نبی عالم الغیب ہوتا ہے, تو بھئی یہ غلط عقیدہ کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ 1400 صحابہ سے بیعت نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلا اس لیے بیعت نہیں. اگر آپ کو پتہ ہوتا, علم ہوتا, یعنی دو طرح کا علم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ذاتی علم اور ایک ہوتا ہے عطائی علم, دیا ہوا علم. تو اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے, اللہ کا علم ذاتی ہے, اور انبیاء کا علم عطائی ہے, اللہ نے دیا. جتنا دے دیا اتنا پتہ ہے, جتنا نہیں دیا اتنا پتہ. تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ علم غیب کس کا خاصہ ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا علم غیب. ساری باتیں زمین کے اوپر نیچے دائیں بائیں پوری دنیا میں کون جانتا ہے؟ ہاں, انبیاء کو اللہ نے بہت علم دیا, اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم دیا. آپ کی حدیث ہے کہ اوتیت العلم الاولین والآخرین, مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا اور اگلوں کا بھی علم دیا گیا, لیکن ٹوٹل علم نہیں. ٹوٹل علم کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ عقیدہ بھی قرآن بتاتا ہے. اس کے بعد آج کے درس میں فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, اور ایک تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور دوسرا ان کو خوشخبری یہ سنائی کہ ان قریب تمہیں مال غنیمت ملے گا. تو جب وہاں سے واپس آئے, صلح حدیبیہ کر کے واپس آئے, تو غزوہ خیبر کے لیے چلے گئے. سن 6 ہجری میں یہ ذیقعد کے مہینے میں صلح حدیبیہ ہوئی, اور محرم کے مہینے میں
غزوہ خیبر ہوا، اور خیبر ایک مالدار علاقہ تھا، وہ سارا مال کتنے 30,000 یہودی تھے وہاں، اور صحابہ 1500 تھے، مقابلہ 30,000 اور 1500 کا تھا، تو 15 صحابہ شہید ہوئے، 93 یہودی مارے گئے، اور باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور سارا علاقہ اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا، مال غنیمت دی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تمہیں غنیمتیں، بہت ساری غنیمت عطا کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہ جسے چاہے لے بھی سکتا ہے، اتنا بڑا انڈیا، اتنا بڑا انڈیا، چھوٹا سا پاکستان، اب اللہ جسے عزیز ہے، زبردست ہے، وہ جسے فتح دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ تھوڑے سے صحابہ تھے، زیادہ سے پہ فتح پا لی، چھوٹا پاکستان ہے، اللہ نے مدد کی، وہ اتنے بڑے انڈیا کو خاموش کرا دیا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد۔ کس کی مدد ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک تو خیبر کا علاقہ مل گیا مسلمانوں کو، دوسرا فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور کچھ اور غنیمتیں بھی اللہ تمہیں عطا کرے گا، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، جلدی میں تو یہ خیبر لے لو نا، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ نے ان کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، انہیں لڑائی نہ ہونی، صلح حدیبیہ کے موقع پہ فرمایا کہ اگر وہ لڑتے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ آج تک ہمارے لیے نشانی ہے یا نہیں کہ ایسی فتح اللہ پاک نے دی، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور کچھ اور بھی علاقے اللہ آپ کو دے گا جو ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اللہ کے گھیرے میں ہیں۔ ہاں جی، عراق فتح ہوگا، شام فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، مصر فتح ہوگا، یہ سارے علاقے اللہ نے وعدہ کر دیا اور پھر ہوئے بھی۔ فرمایا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، کچھ اور علاقے جو ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہیں، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، لیکن اللہ کے احاطے میں، تو ساری دنیا اللہ کے احاطے میں، دنیا آخرت دونوں۔ احاطہ کسے کہتے ہیں؟ گھیرے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارا کوئی گھیرا آس پاس بندوق لے کے کھڑے ہو جائے، ہمارا گھیرا ہو جائے گا، تو یہ کافر بھاگ نہیں سکتے اللہ کے احاطے سے، اللہ کے گھیرے سے بھاگ۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں تو وہ فتح ملے گی، ابھی تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ، اور صلح حدیبیہ جو بیعت ہوئی تھی، صلح ہو گئی تھی، اگر یہ کافر آپ سے لڑتے بھی، صلح نہ کرتے تو بھاگ جاتے، لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اس کے بعد وہ اپنا کوئی مددگار اور دوست نہ پاتے۔ تو سب کا مددگار اور دوست، جس کا مددگار اللہ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ فرمائے سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے، پہلے پیغمبروں کو بھی اللہ نے ان کی مدد کی اور تمہاری بھی کی، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، جو بھی نیک ہوگا اللہ کے راستے پہ ہوگا اللہ اس کی مدد کریں گے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ سنت اللہ التی، ہاں دیر سویر ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی، لیکن اگر مسلمان رہے تو اللہ فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ تو فرمائے سنت اللہ التی قد خلت من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے طریقوں میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہ جو کہہ دے اب دیکھو نا جی، نماز اللہ نے ہمیں طریقہ دیا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی آج تک ہوئی ہے؟
کوئی کر سکتا ہے حج میں تبدیلی، قربانی میں تبدیلی؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی باتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج کی آیات میں غنیمت اللہ نے خیبر کی دی، اور آئندہ بھی وعدہ کیا، اور وہ بھی اللہ نے بعد میں دی، اور فرمایا کہ اللہ کا طریقہ ہے، جو بھی صحیح راستے پہ چلے گا اللہ اس طریقے کے مطابق اس کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔